أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، آج پارہ نمبر 8 پر ہم گفتگو کریں گے. حسب معمول اس جز کے اندر جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے. اس جز کی شروعات میں داعی کو بتایا گیا، آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، آج سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ بحثوں میں الجھتے ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ جو کٹ حجتی ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، جو اگنورنٹس ہوتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں حق کو ماننے والے نہیں ہیں، اگرچہ کہ ان کے سامنے فرشتوں کا نزول ہو جائے، اگر قبروں سے مردے بھی کھڑے ہو کر ان سے بات کر لیں تب بھی یہ کہیں گے کہ ان کی آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ کے توسط سے ہمیں بتایا گیا کہ اگر تم ان لوگوں کی اتباع کرو تو یہ ضرور تمہیں گمراہ کر کے رہیں گے. زمین میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ بندگان خدا کو خدا کی مرضی سے اور خدا کے راستے سے دور کر دیں، چونکہ وہ کسی شریعت کی اتباع نہیں کرتے بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مومنوں کو بتایا گیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہو کہ نہ ظاہر میں گناہ ہو نہ باطن میں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر پہلو سے ان کی شخصیت پاک صاف ہونی چاہیے. اسی حوالے سے یہ بتایا گیا کہ حرام خوری اور حرام کھانے سے انسان کے اندرون میں گناہ ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو صاف طور پر کہا کہ جن جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا وہ تمہیں نہیں کھانا چاہیے. شیطان کی اتباع نہ کرو. شیطان اور اس کے ساتھیوں کو ہمیشہ حلال سے دشمنی ہوتی ہے. قرآن نے بہت صاف طور پر کہا. یہ اس زمانے کی بھی بات ہے اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حلال گوشت کے خلاف شور و غوغا ہوتا ہے. اگر آپ کی نگاہ قرآن پر ہو تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہر زمانے میں شیطان کے چیلے چانٹوں کو حلال سے دشمنی ہوتی ہے اور انہیں حرام چیزیں مرغوب ہوتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ان کے توسط سے ہمیں بتایا گیا کہ ہر سماج میں ہر زمانے میں حق کے خلاف کانسپریسی کرنے والے، فریب کاریاں کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے. یعنی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام ہے دعوت کو پہنچاتے رہنا. جو وکٹ لوگ ہوں گے، جو اشرار ہوں گے، وہ تو کانسپریسی کرتے رہیں گے. وہ نبیوں کے زمانے میں بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن انہی میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. یہ جو اشرار ہیں جو اسلام دشمنی کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اصل میں دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں
اور اس سے وہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں خاص بات آئی ہے، وہ عرب کی ایک پیکیولر شریعت تھی، وہ ڈیوائن شریعت نہیں تھی، وہ مین میڈ شریعت تھی۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں نے فراموش کر دیا وہاں مین میڈ شریعہ چلتی ہے، اور وہ شریعہ عجیب و غریب ہے۔ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بہت سوں کو شریک کر رکھا تھا، شرکا انہیں مانتے تھے، ان کے کہنے پر یا ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیٹ چڑھاتے تھے۔ اتنا خطرناک کام آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، اور فصل جب تیار ہو تو اس میں بھی ان شرکا کا حصہ نکالتے ہیں۔ اسی کے بیچ میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ اللہ نے تمہارے لیے جو پھل سبزیاں بنائی ہیں وہ تم کھاؤ، اور جب وہ پکنے لگے اور جب ان کی فصل تم کاٹو تو اس دن تم دوسروں کا بھی خیال رکھو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو فصل کے بارے میں ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی یہی کہا، کیونکہ شیطان ہر جگہ حرام خوراک اور حرام کھانے پر اپنے چیلوں کو اور اپنے متبعین کو تیار کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ حلال روزی کھاؤ، سبزی ترکاری میں بھی اور جانوروں میں بھی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، جانوروں میں کچھ چھوٹے جانور ہیں، کچھ بڑے جانور ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تم، اور شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پھر آگے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے جانوروں میں جو حلال ہیں ان کی تفصیل آئی۔ پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کی پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں قرآن میں 4 جگہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، رد و بدل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ شرک نہ کریں۔ نمبر 2، اپنے والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں غربت کے ڈر سے، اور فحش اور برائی جو ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو ان سے دور رہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ انسانوں کو قتل نہ کریں۔ ہاں، کچھ لیگل وجوہات ہو سکتی ہیں کہ قاتل کو قتل کیا جائے، یہ لیگل ایسپیکٹس کو چھوڑ کر انسانوں کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ دوسروں کے مال، بالخصوص یتیموں کے مال نہ کھاؤ غلط طریقے سے، تولو تو پورا تولو، عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں جیسے رکھا ہے وہ بالکل حق ہے اور برحق ہے۔ اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو، اور وعدہ کرو تو پورا کرو۔ یہ 10 احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، اور یہ کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو برائی لے کر آئے گا جتنا اس نے کمایا ہے اتنا ہی اسے سزا دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جملے آئے ہیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ بندے مومن کا بھی یہی کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی نمازیں، اس کی قربانیاں، سب خدا تعالیٰ کے لیے۔ آگے بتایا گیا کہ ہم نے بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کیا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور قوم عاد کا، قوم صالح کا، سب ذکر آیا ہے۔
آدم اور شیطان کا قصہ سورہ اعراف کے اندر آیا ہے، اور سورہ اعراف کے اندر بتایا گیا کہ جو لوگ ایولز میں پارٹنرز ہوتے ہیں، برائیوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، اور ان کا ایروگنس ہے، ان کا کبر ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہنچے، اور متکبرین ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک بہت ہی شاندار تصویر کشی اعراف کی اللہ تعالی نے کھینچی ہے۔ وہ مقام ہے جہاں سے جنت اور جہنم دونوں نظر آئیں گے، اور کچھ برگزیدہ شخصیتیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ وہاں لائے گا، اور وہ جنتیوں سے بھی کلام کریں گے، پوچھیں گے سلام کرنے کے بعد کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم میں اسے پوچھیں گے، اور پوچھیں گے کہ تم ان کے بارے میں خیال رکھتے تھے دنیا میں کہ یہ خدا کی مرضی ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ غریب لوگ ہیں، آج تم نے دیکھ لیا کہ ان کا مقام کہاں، تمہارا مقام کہاں۔ پھر یہ جہنمی جنتیوں سے گھگھیائیں گے اور کہیں گے کہ تھوڑا سا کھانا دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ بیچ میں فرشتہ پردہ حائل کر دے گا اور کہے گا کہ آج ان کے لیے جنت کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے اختتام پہ بتایا گیا کہ اگر زمین اچھی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، زمین خراب ہے تو فصل خراب ہوتی ہے۔ ایسے بندے مومن کا دل اگر نرم ہے اور خدا کی یاد سے لبریز ہے اور توحید پرست ہے، موحد ہے، تو اس سے اچھی فصل ہی آئے گی، اچھے اخلاق کا ظہور ہوگا، اچھے کردار کا اظہار ہوگا۔ اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، شقی القلب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے کوئی خیر توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ پتھریلی زمین کے برابر ہیں۔ یہ اس پورے پارے میں جو مضامین آئے ہیں اس پر میں نے ایک سرسری نظر ڈالی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دلچسپ موضوع ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ آپ کی کہانی ہے، یہ میری کہانی ہے۔ اس کہانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا، سورہ نمبر 7 ورسز نمبر 11 to 27۔ چونکہ آیتوں کی مقدار زیادہ ہے، اس لیے میں آیتوں کو لفظ بلفظ پڑھنے کے بجائے اور اس کا ترجمہ ہو بہو کرنے کے بجائے اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس سٹوری میں جو ہمارے لیے حکمت ہے، جو سبق ہے، اس کو ہم ڈرا کریں گے۔ گفتگو کی شروعات ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، تمہاری صورت گری کی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، میں نے جب حکم دیا تو کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے شیطانی فکر، I am better than you. My caste is superior than you. My nation is better than you. My religion is better than you. My civilization is better than you. یہ ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ شیطانی فکر ہے۔ چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اس سے سپیریئر ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تو متکبر ہے اور تو چھوٹا ہو کر یہاں سے نکل جا، ذلیل ہو کر تو نکل جا، ذلیلوں میں تیرا شمار ہے۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا جا، تیری مانگ پوری کر دی ہم نے، جس کو چاہے تو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ کہنے لگا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور تیرے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندے جو اس راستے پر آئیں گے، میں انہیں آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ہر پہلو سے انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا اور انہیں گمراہ کروں گا
اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں میں سے ایک بڑی اکثریت ناشکروں کی ہوگی، تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذلیل و خوار ہو کر تو یہاں سے نکل جا، اور تو اور تیرے ماننے والے سب کو جہنم کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں قیام کرو اور جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ اور پیو، سوائے اس درخت کے۔ ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں چکھنا چاہیے، اگر چکھو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ شیطان ان کے پاس آیا، وسوسہ ڈالنے لگا، انہیں فریب دینے لگا اور انہیں اس درخت کے پھل کو کھانے پر آمادہ کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہیں، ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خدا نے کیوں روک دیا تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں ایٹرنیلٹی حاصل نہ ہو جائے، تم امر نہ ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اس لیے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے روک دیا گیا۔ اور قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا ناصح ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اس نے دھوکہ دیا، اس کے نتیجے میں آدم و حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے چکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا اس درخت سے؟ اور کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جب آدم و حوا دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم ظالم ہیں، ہم سے ظلم سرزد ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، اگر تو مغفرت نہ کرے، اگر تو رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا جاؤ تم دونوں، اور شیطان بھی جائے، اور تمہیں زمین میں رہنا ہے ایک وقت مقررہ تک، اور وہیں تمہیں زندہ رہنا ہے، وہیں تمہاری موت آئے گی اور وہیں سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر کہا کہ اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور اس میں تمہارے لیے ستر پوشی اور زینت کا سامان ہے۔ لباس کا تقوی سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ لباس جس سے تقوی ظاہر ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ سنو کہ شیطان تم پر حملہ آور ہوتا ہے، اس نے تمہیں نکالا جنت سے، جیسے تمہارے باپ کو نکالا، تمہیں بھی ضرور خدا کی مرضی اور اس کی خوشنودی سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اور تمہارے ستر کھولنا اور بے حیائی کے اندر مبتلا کرنا اس کا سب سے فیورائٹ مشغلہ ہے، اور وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان ان لوگوں کا سرپرست ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ خواتین حضرات، اس پورے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ قرآن بائبل کی طرح حضرت حوا پر الزام نہیں ڈالتا۔ ببلیکل نریشن میں یہ ہے کہ حوا نے اس درخت کا پھل چکھا، شیطان کے ورغلانے میں وہ آئیں اور ان کے کھانے کی وجہ سے آدم کھائے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا بطور سزا۔ اور عورت نے چونکہ یہ غلط کام کیا تو اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ درد ذہ میں جو مبتلا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ سب ببلیکل نریشن ہے۔ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ حوا نے یہ کام کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ شیطان ان دونوں کے پاس پہنچا، ان دونوں کو ورغلایا، ان دونوں سے کہا کہ اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا ہے، اور وہ دونوں فریب میں آ گئے اور دونوں نے درخت کا پھل چکھ لیا، دونوں کے ستر کھل گئے، دونوں نے دعا کی
کہ پروردگار ہم سے ظلم سرزد ہو گیا۔ قرآن کا انداز بیان بہت صاف ہے، اور بائبل کے حساب سے بطور سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو اتارا۔ قرآن میں اس پورے نریشن میں کہیں آپ نہیں دیکھتے کہ بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ اس پورے واقعے کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ڈیزائننگ کی ہے، اس ڈیزائننگ میں اسے ٹیسٹ پر بنایا ہے۔ اس کی آزمائش ہے دنیا میں، اور آزمائش میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف شیطان کی اکساہٹیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو انسان یاد بھی رکھ سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے۔ ایک مفکر نے لکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا پرابلم گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا پرابلم اس کا نسیان ہے، غفلت ہے، بھول جانا ہے، اور غفلت کا علاج یاد دلانا ہے۔ اسی لیے جتنی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں وہ سب ذکر ہیں، یاد دلانے والی چیزیں ہیں، اور انسان کا اصل پرابلم ہے نسیان، بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے روکا، منع کیا، وہ غفلت ان سے طاری ہو گئی، نسیان سرزد ہو گیا، بھول گئے اور اکساہٹ میں آ گئے اور درخت کا پھل چکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر انہیں دنیا میں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو اور ان کی ذریت کو زمین ہی کے لیے پیدا کیا۔ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کیا ہوا جنت میں؟ اس کو میں ایک آسان مثال سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کوئی بائک ہو یا کار ہو، وہ بنائی جاتی ہے روڈ کے لیے، روڈ میں ٹریول کرنے کے لیے، لیکن روڈ میں اس گاڑی کو لانے سے پہلے انڈر اسپیسیفک کنڈیشنز اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیسٹ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ گاڑی کیسے فنکشن کرتی ہے، بلکہ ڈیزائن کے مطابق ہے یہ ثابت کرنے اور سرٹیفائی کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کر کے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اس گاڑی کا مائلیج اتنا ہے، یعنی 1 لیٹر پیٹرول میں یہ گاڑی اتنی دور تک جائے گی، اس کا سپیڈ اتنا ہے، اس کا شاک ابزرورز کی یہ کیپیسٹی ہے۔ ساری چیزیں پہلے لیب کنڈیشنز میں ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کر کے سرٹیفائی کر کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، روڈ میں بھیجا جاتا ہے۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیب کے اندر رکھا اور لیب کے اندر ٹیسٹ کروا کر بتا دیا کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، یاد رکھو، بھول جاتے ہو تم، اور ساتھ ساتھ شیطان تمہیں اکسا دیتا ہے اور تم اس کی اکساہٹ میں آ کر غلطی کر بیٹھتے ہو۔ یہ بات یاد دلانے کے لیے یہ ٹیسٹ کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہونے دیا اور اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے ریالٹی آف دا سٹوری، کہ انسان کو بتانا اور یاد دلانا۔ اس درخت سے ایک ریلیشن شپ ہے جنسی عمل کا، یعنی درخت کا پھل چکنے کے ساتھ ان کے سطر کھل گئے۔ اب یہ کیا چیز ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی آزمائشوں میں ایک شدید ترین آزمائش اس کی جنسی اعتدال کا ہے، جنسی پاک دامنی کا ہے، سیکسول موریلٹی کا ٹیسٹ ہے۔ اس کی تفصیلات میں گئے بغیر میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اتنی باتیں کافی ہونی چاہیے۔ اس واقعے میں 3 ایموشنز کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ہے شیم، نمبر 2 گلٹ، اور نمبر 3 اس کے نتیجے میں ریپینٹنس۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو 2 ایموشنز اس میں ویری ویری امپورٹنٹ ہیں، ایک شیم ہے اور ایک گلٹ ہے۔ ان دونوں پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ریپینٹنس یعنی توبہ، اس پر آج گفتگو نہیں کریں گے، آگے کسی اور پارے میں انشاءاللہ ہم توبہ پر خصوصی گفتگو کریں گے۔ آدم اور حوا اور شیطان کا یہ پورا قصہ بائبل میں، تورات میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اور دیگر اقوام میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ ملٹن جو بہت بڑا شاعر گزرا ہے 17ویں صدی کا،
اس نے 10 جلدوں میں اسی واقعے پر قصہ گوئی کی ہے، داستان سرائی کی ہے. اس کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے. بائبل میں کتنا ملے گا؟ جینیسس میں 2-4 پیج میں یہ واقعہ ملے گا، لیکن 10 والیومز میں اس نے لکھا. من گھڑت چیزیں اس نے لکھی ہیں. جب وہ اندھا ہو گیا تھا اس زمانے میں ڈکٹیٹ کر کے اس نے لکھوایا 1658 سے 1663 تک. اس کتاب کا نام ہے پیراڈائز لاسٹ. اس میں بہت سی باتیں ہیں. اس میں ایک خاص بات اس نے جو لکھی ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنت سے مراد جنت سماوی نہیں، چونکہ زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بنایا تو جنت ارضی میں رکھا. ہمارے بعض مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے. اس میں بھی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. البتہ جو حبوط ہے، اہبتو قرآن نے جو کہا، تو اوپر سے نیچے گرنا ہی نہیں ہے، نزدیک سے دور جانا بھی ہے. بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ چکے ہیں، ہماری جان خشک ہو گئی ہے، لن نصبر علی طعام واحد، تو حضرت موسیٰ نے کہا اہبتو مصر، جاؤ دور اس شہر میں. تو مفسرین نے یہ ساری گفتگو کی ہے. شاید ہماری مفسرین ہی سے ملٹن نے بھی یہ بات لی ہو. یہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے بتائی ہے. آدم علیہ السلام اور حوا دونوں نے جب اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، فوراً خدا کی آواز آنے سے پہلے ہی انہیں معلوم ہو گیا، اور 2 کیفیات کے اندر وہ مبتلا ہوئے، جس سے ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک ہے شیم، دوسرا ہے فیئر، کہ کہیں دوسروں کو معلوم نہ ہو جائے، کیونکہ سطر کھل گئے تو کوئی اور نہ دیکھ لے، جنت میں فرشتے نہ دیکھ لیں. تو یہ فیئر، اور جو غلطی ہو گئی وہ غلطی اور لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائے تو ہماری کیا عزت باقی رہے گی. یہ جو ایکسٹرنل اس کا اورینٹیشن ہوتا ہے کہ میری غلطی اگر لوگوں کے سامنے معلوم ہو جائے تو میری کیا عزت باقی رہے گی، یہ شیم ہے. اور گلٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، اس کا سیلف ایویلویشن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جانچتا ہے کہ جو کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا باریک فرق سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. ایک کا اورینٹیشن آؤٹ ورڈ ہے اور ایک کا اورینٹیشن انورڈ ہے. جو شیم ہے اس میں فیئر کا تعلق ہے، ڈر کا تعلق ہے. تو شیم، فیئر اور گلٹ، یہ 3 احساسات ہیں، لیکن 2 پر ہی میں بات کر رہا ہوں، شیم اور گلٹ پر. تو یہ دونوں چیزیں حضرت آدم و حوا کے اندر پیدا ہو گئیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی ایموشنز میں سب سے زیادہ جو پریشان کن ایموشن ہے وہ یہی احساس جرم ہے، گلٹ فیلنگ ہے. اور کتنے کیسز میں ڈیل کرتا ہوں، اس میں سب سے بڑا پرابلم لوگوں کا یہی ہوتا ہے. بحیثیت انسان اور آدم کی اولاد ہونے کے نتیجے میں غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس غلطی سے باہر کیسے نکلا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلمات کو سیکھے اور دعا کی، مغفرت مانگی، اور زندگی پھر 0 پر آ جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو گلٹ کو پالتے رہتے ہیں، احساس جرم کو پالتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں شدید بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، شدید ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو اندر کی آواز ہے، کانشنس، ضمیر کی آواز ہے، اسے انسان کبھی دبا نہیں سکتا. گناہ کرے، غلطی کرے تو فوراً وہ ٹوکتا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ ٹوکنے کے ساتھ انسان رک جائے، خدا کے حضور پہنچے، معافی مانگے اور زندگی کو درست کر لے. لیکن جو لوگ خدا کو نہیں جانتے، خدا کی حقیقت کو نہیں جانتے، خدا کی تعلیمات سے نا آشنا ہیں، توحید سے دور ہیں، ان بیچاروں پر رحم کیجئے کہ جرم کرتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر مرتے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ انہیں معاف کرنے والا بھی کوئی خدا ہے. کسی کے دامن میں جا کر پناہ لے سکتے ہیں اور اپنے گلٹ کا جو بوجھ ہے
وہ بوجھ اتار سکتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہے. یہ ان کی بدقسمتی ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ بتائیں، لوگوں کو خدا کا تعارف کرائیں، خدا کی چوکٹ تک انہیں پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ شدید ترین احساسات میں سے، ایموشنز میں سے، ایموشن آف شیم اور ایموشن آف گلٹ ہے. اگر خدا کی طرف لوٹے انسان تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ویسٹرن جو تصور ہے اور اسلامی تصور ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ویسٹرن تصور کے بارے میں نے بتایا کہ اس میں شیم ایک نیگیٹو ٹریٹ مانا جاتا ہے، اور شیم کا ترجمہ ندامت ہے، اور شیم کا ترجمہ ندامت کے ساتھ اس کا پبلک اورینٹیشن ہے، اور گلٹ ایک پرائیویٹ فیلنگ ہے. گلٹ کو وہ صحیح مانتے ہیں، شیم کو وہ برا مانتے ہیں. جبکہ اسلام میں شیم کا اصل ترجمہ ندامت سے زیادہ شرم و حیا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے اسلام میں، تو وہ منفی چیز نہیں ہے. شائی جسے کہتے ہیں، شائنس، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک منفی پہلو ہو کہ آدمی لوگوں سے ملتے ہوئے کترائے، اس کا تعلق جرم سے نہیں ہے. وہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ پبلک میں جانے سے، لوگوں سے ملنے سے، گفتگو کرنے سے انسان کتراتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال اس کے آؤٹ کمز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. آدمی ورتھ لیس محسوس کرتا ہے، پاور لیس محسوس کرتا ہے، شرنک ہونے لگتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، اور گلٹ کے نتیجے میں وہ احساس جرم کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو مایوسی کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اسلام ہمیں حیا کے بارے میں پازیٹیو اور مثبت تصور دیتا ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. الایمان بضع و سبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. 70 شعبے ہیں ایمان کے، ان میں سے ایک شعبہ حیا بھی ہے. یعنی یہ ہے کہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے حیا. حیا ہونی چاہیے اور بے حیائی کے کاموں سے رکنا چاہیے. یہ اس پوری گفتگو کا حاصل ہے. اس میں موقع نہیں ہے. ابن مسکاویہ نے ایک پوری تھیوری دی ہے، تھیوری آف توازن، انسان اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرے. اس پر اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم گفتگو کریں تفصیل سے. البتہ انہوں نے بتایا ہے کہ شہوت کے سلسلے میں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ جنسی خواہش ہی نہ ہو اور وہ شادی بیاہ اور زندگی کے دیگر امور سے کٹ کر وہ پہاڑوں میں اور گوفوں میں چلا جائے. یہ دونوں کے بیچ میں عفت ہوتی ہے، عفت کا تصور ہوتا ہے، حیا کا تصور ہوتا ہے. جنسی جذبہ رکھا جائے اور اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس میں بے راہ روی ہونے نہ دیا جائے. یہ تصور عفت کو پیش کیا ہے. تو بہرحال یہ بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا. اور ایک جگہ میں نے یہ پڑھا، لڑکوں کو رشتے کے لیے انتخاب کیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ ان کی آنکھوں میں اور ان کی زندگی میں حیا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو باقی ساری زندگی درست ہے، اور آنکھوں میں اور عمل میں حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکے کا قلب سلیم نہیں ہے. اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام میں پہنچ چکے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی انسان انبیاء کو چھوڑ کر گناہ سے پاک صاف نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے. حضرت آدم نے دعا میں لفظ استعمال کیا ظلم. کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا ظلم ہے. حدود سے تجاوز کرنا ظلم ہے. انسان کی اصل حقیقت ہے وہ خدا کا بندہ ہے. وہاں سے نکل کر وہ نفس کا بندہ ہو جاتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. انسان خدا کے دیے ہوئے چوکھٹے کے اندر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ متقی ہے، اور اس چوکھٹے سے، اس باؤنڈری سے باہر قدم رکھتا ہے جسے اللہ نے منع کیا تو وہ ظلم کرتا ہے. یہ جب احساس ہو جائے تو فوراً خدا کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے ظلم کو ماننا چاہیے، غلطی کو ماننا چاہیے، اور خطا سے فوراً توبہ کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم گنہگار ہیں
اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم توبہ پر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ توبہ کرنے کے نتیجے میں انسان ہوپ لیسنس سے باہر نکل کر آتا ہے اور ایک نئی زندگی پاتا ہے، صحت پاتا ہے، نفسیاتی صحت. اور جو کچھ ہوا اسے معاف کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ اب صاف ہو گیا ہے، اب میں ایک نئی زندگی شروع کرتا ہوں، انسان یہ ماننے لگتا ہے. تو اس گفتگو کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ ہم سب رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے. یہ جو احساس جرم ہے، احساس ندامت ہے، شیم اینڈ گلٹ کی فیلنگ ہے، ان سب سے باہر نکلنے کے لیے اس مہینے سے زیادہ موٹیویٹنگ مہینہ کوئی اور نہیں ہے. سب سے زیادہ خدا کی مہربانیاں ہوتی ہیں. اس میں سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تاخراتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. انسان اگر اطمینان سے بیٹھ کر رٹی رٹائی دعاؤں کی بجائے اپنی ذات پر غور کرے اور دیکھے کہ زندگی میں اس نے کہاں کہاں ظلم کیا، کس کس کی حق تلفی کی، کس کس کو زبان سے تکلیف پہنچائی، کیا کیا اس نے نگاہ سے گناہ کیے، عمل سے اس نے کیا کیا گناہ کیے، کون کون سی بے راہ روی کا وہ شکار رہا. آدمی ان سب کا جائزہ لے، خدا کے حضور ایک مرتبہ ایسی توبہ کرے کہ اس کے بعد اس کا دل پاک صاف ہو جائے، اس بوجھ سے وہ خالی ہو جائے، تو رمضان کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے صدقے سے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور گلٹ فیلنگ اگر ہم پال رہے ہوں تو جلد از جلد اس بوجھ سے باہر آنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.